الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمسلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب نجنی من القوم الظالمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. درود و اسلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب کائنات کی حمد و ثنا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود و اسلام کی التجا کے ساتھ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہیہ میں کہ اللہ رب الکریم ہم سب کو سب کے سب گناہ معاف فرما دے، ہمارے سارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے تمام فوت شدگان اہل ایمان کی بخشش فرمائے اور ساری مشکلات کو آسان کر دے. ہمارے لیے عزت و وقار اور راحت و سکون کے معاملات آسان فرمائے. جس قدر زندگی باقی ہے اس سے گزشتہ سے بہتر، عمدہ اور اعلیٰ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. حضرات سید شام، قرآن مجید فرقان حمید جو رب کائنات کا کلام لاسوال ہے، اور یہ جیسا خود اللہ کریم نے فرمایا یہ پیغام ہدایت ہے، ھدی للمتقین. یہ پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، احتیاط کرنے والوں کے لیے، بہتری کی خواہش اور جستجو رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے نہیں. یہ ھدی للمتقین، یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ رب الکریم کی رضا چاہتے ہیں، جو پرہیزگاری چاہتے ہیں، جو عظمت کردار چاہتے ہیں. جب اسے اس حوالے سے دیکھا اور پڑھا جاتا ہے تو اس کے ہر پیغام سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، ہدایت پھوٹتی ہے. اگرچہ اس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، مختلف قوموں کے واقعات ہیں، اس میں تخلیق کائنات کے معاملات ہیں، اس میں جنت کے، جہنم کے،
عالم ارواح کے، بطن مادر کے، عالم دنیا کے، عالم برزخ کے، فرشتوں کے، جنوں کے، پھلوں کے، فصلوں کے، موسموں کے، ارض و سما کے تذکرے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اگر غور کیا جائے تو انسان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کھولا ہے تو 20واں پارہ، اور اس میں سورۃ القصص، قصص جمع ہے قصہ کی۔ قصہ اردو میں اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے واقعے کے لیے، قصہ کہانی۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف قوموں اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کے معاملات نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 20 مرتبہ کیا گیا، اور جن کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کوئی 16-17 مرتبہ 18 مرتبہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یہ جو آج ابھی قرآن پاک کھولا، جو آیات سامنے آئیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے چند الفاظ ہیں جو آج گفتگو کے لیے، موضوع گفتگو کے لیے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے، اور آپ کو شرف سماعت ملا۔ آپ نے دعا کی، رب، اے میرے رب۔ رب خالق و مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی کا ایک صفاتی نام ہے، سارے اچھے نام اس کے ہیں اور لا تعداد ہے، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اس کے ہیں۔ اس کے اچھے ناموں میں سے ایک نام، ایک صفت الرب ہے۔ الرب کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر مطالبے کے محبت کے ساتھ ضرورتوں کو پورا کرے، مطالبہ نہیں، احتجاج نہیں، کوئی طلب نہیں، بغیر طلب کے، بغیر مطالبے کے، بغیر کوشش کے، محض محبت کے ساتھ ضرورتوں کو پورا کرے، اس کیفیت کی حامل ذات کو عربی میں الرب کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ والدین کو اللہ رب الکریم نے یہ صفت اولاد کے لیے عطا کی ہے، اور اولاد سے یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے، خاص طور پر جب والدین ضعیف العمر ہو جائے، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میرے والدین پر رحم فرما، اس طرح جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے مطالبے کے بغیر میری ضرورتوں کو پورا کیا۔ جس طرح میری ضرورتوں کو بغیر مطالبے کے پورا کیا،
ایسے ہی تو اپنے کرم سے محبت کے ساتھ ان کی جو ضرورتیں ہیں اس بڑھاپے کی ضرورتیں بوڑھے ہی جان سکتے ہیں. ہر دور کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. بچپن کی اپنی ضرورتیں، اپنی طلب، جوانی کے اپنے نشے اور بڑھاپے کے اپنے مسائل. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اسی طریقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب جزوی طور پر، لیکن رب العالمین صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پیاری صفت ہے. اس لیے اکثر و بیشتر جب دعا کی تعلیم دی جاتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ دعا سے پہلے رب کا لفظ آئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کہ وہ ذات جو بغیر مطالبے کے محبت کے ساتھ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اگر اس سے طلب کیا جائے تو وہ کتنا عطا فرمائے گا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا اس میں ذکر ہے. آپ نے عرض کی ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے محبتوں کے ساتھ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، نجینی، مجھے نجات عطا کر، مجھے بچا لے. کس سے بچا لے؟ عرض کی رب نجینی من القوم الظالمین، مجھے اس قوم سے بچا لے جو ظالموں کی ہے. جو ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان ظالموں کی قوم سے مجھے بچا لے. رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری یہ دعا نامناسب ہے. رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھڑکا نہیں، بلکہ آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا. اور کیا کچھ ہوا پھر اس کے آگے بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سرزمین مصر چھوڑ کر مدین کی طرف گئے. وہاں پر بہت سارے واقعات کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے مہمان بھی بنے اور ان کی خدمت کی سعادت بھی حاصل کی. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے انوار نبوت کی تجلیات سے آپ کو آراستہ بھی کیا اور اپنی لخت جگر نور نصر آپ کے ساتھ وابستہ کی. اور پھر آپ مصر کی طرف واپس پلٹے، تاج نبوت سے سرفراز ہوئے، بے شمار معجزات ملے. اب یہ جو ایک جملہ کہ رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے پیارے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے بغیر مطالبے کے بھی میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، میری تجھ سے التجا ہے کہ مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے. ظالم کون ہے؟ اگر کسی عام بچے سے بھی پوچھا جائے، کہا جائے گا جو ظلم کرے. تو ظلم کیا ہے؟ میں نے متعدد مرتبہ ایسے مضامین آنے پر آپ لوگوں سے گوش گزار کیا ہوا ہے کہ ظلم یہ عدل کی ضد ہے.
ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا، دور کر دینا، کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو دینا، یہ عدل ہے۔ جو جیسا ہے، جیسا ہونا چاہیے، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہونے دینا، یہ عدل ہے۔ اور کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو عدل نہیں کرتے، جو عدل کرتے ہیں وہ چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھتے ہیں۔ والدین کا اپنا مقام ہے، اولاد کا اپنا ہے، دوستوں کا اپنا ہے، اساتذہ کا اپنا ہے، ہمسایوں کا اپنا ہے، بہن بھائیوں کا اپنا ہے، عزیز و اقربا کا اپنا ہے، ملازمین کا اپنا ہے، سینئرز کا اپنا ہے، جونیئرز کا اپنا ہے۔ ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے، جس میں انسانی میں مختلف اعضاء ہیں۔ آنکھوں کا اپنا مقام ہے، ہاتھوں کا اپنا ہے، پاؤں کا اپنا ہے، کانوں کی اپنی جگہ ہے، ہونٹوں کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھنا اور ان کا صحیح جگہ پر ہونا، یہ عدل ہے، اور اس سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے باری تعالیٰ مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے، ان لوگوں سے مجھے نجات دے دے جو چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر نہیں رکھتے۔ میں نے چند ایک رشتوں کی بات کی، اب اگر معاملات کی بات کریں، چیزوں کا خالص ہونا یہ عدل ہے، چیزوں کا ملاوٹ ہونا یہ ظلم ہے۔ تجار کا مناسب منافع لینا یہ عدل ہے، ناجائز منافع خوری یہ ظلم ہے۔ ہماری مختلف جو طبقات ہیں، ملازمین کا، مزدوروں کا، کسی معاوضے پر خدمات سر انجام دینے والوں کا اپنے فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا یہ عدل ہے۔ اور اس میں گڑبڑ کرنا، اس میں کمی بیشی کرنا، اس میں ڈنڈی یا ڈنڈے مارنا یہ ظلم ہے۔ آجروں کا اپنے متعلقین کو ان کی محنت، ان کے جو طے شدہ معاملات ہیں ان کے مطابق معاوضہ دینا جو ان کا بنتا ہے، یہ عدل ہے۔ اور ان کا معاوضہ صحیح نہ دینا یا بر وقت نہ دینا یہ ظلم ہے۔ ظلم جتنا چیزوں کو ان کے صحیح مقام سے ہٹاتے جائیں گے، وعدہ خلافی کرنا ظلم ہے، ملاوٹ کرنا ظلم ہے، ایک دوسرے کے حق ادا نہ کرنا ظلم ہے، اور ظلم کی انتہا
جو شریعت اسلامیہ نے بتائی، قرآن مجید فرقان حمید نے بتائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کسی چیز کو، مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کے مقام سے اتنا ہٹا دیا جائے، اتنا ہٹا دیا جائے، اتنا ہٹا دیا جائے کہ اس کو خالق و مالک کائنات کے برابر یا اس کا حصہ دار قرار دے دیا جائے، جس کو عرف عام میں ہم شرک کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقین کرو کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے دیگر اکابرین سے ایسی باتیں منقول ہیں کہ معاشرے بہت ساری اونچ نیچ کے باوجود مستحکم رہ سکتے ہیں، مگر جب معاشرے عدل سے ہٹ جائیں، جب معاشرے عدل سے ہٹ جائیں تو پھر ان کی سلامتی، ان کا عزت و وقار سواریہ نشان بن جاتا ہے۔ جس فرد کی، جس محکمے کی، جس جماعت کی، جس طبقے کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ذمہ داری سے خلوص اور محبت سے ادا کرنا، یہ عدل ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جب عدل سے بڑھ کر جو حق بنتا ہے نا، جو حق بنتا ہے اس حق سے بڑھ کر خوش دلی کے ساتھ اچھائی کی جائے، یہ عدل ہے، احسان ہے، یہ احسان ہے۔ خوش دلی کے ساتھ جتنا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جتلائے بغیر، معاوضہ دیے بغیر جو زیادہ کیا جاتا ہے، یہ احسان ہے، اور احسان کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے مریض پر، استاد اپنے شاگرد پر، ہمسایہ اپنے ہمسائے پر، دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ، گاہک اپنے دکاندار کے ساتھ، دوست کے ساتھ، احسان کی کوئی ایک آدھ کوئی پہلو نہیں ہے، لیکن احسان اتنی پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ رب الکریم نے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عدل تو ذمہ داری ہے، جو عدل نہیں کرے گا وہ مجرم ہے، جو عدل نہیں کرے گا وہ مجرم ہے، جو دو نمبری کرے گا، جتنی زیادہ کرے گا اتنا ہی بڑا مجرم ہوگا۔ میں جب یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر آج کے دور میں کوئی نبی علیہ السلام ہوتے ظاہری وجود کے ساتھ، تو وہ کون سا معاشرہ پسند کرتے جہاں وہ یہ سمجھتے کہ یہاں پر ظلم نہیں ہو رہا۔ رب نجنی من القوم الظالمین، اے باری تعالیٰ مجھے اس قوم سے بچا لے، اس قوم کے ظلم سے بچا لے جنہوں نے راہ عدل کو چھوڑ دیا ہے، مجھے نجات عطا کر دے، بچا لے مجھے ان کے ظلم سے۔ کیا ہم اپنے معاشرے میں کسی ایسے طبقے کی نشاندہی کر سکتے ہیں کسی معاشرے، کسی طبقے کی، جس کے بارے میں ہم اعتماد سے کہہ سکیں کہ وہ ظلم نہیں کر رہا، احسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ عدل کر رہا ہے بشمول عدلیہ کے،
کہ جن کا کام ہی عدل کرنا ہے، جو تنخواہیں، جو مراعات ہی اس بات کی لیتے ہیں کہ انہوں نے عدل کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہماری عدلیہ اگر اس کے خلاف بات کی جائے نا تو توہین عدالت لگ جاتی ہے، جو ایک جرم ہے۔ ہماری عدلیہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جو مہنگا ترین عدالتی نظام ہے نا، مہنگا ترین، ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ اور جہاں پر انصاف کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، عدل کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ایسا ایسا ظلم یعنی عدل سے ہٹ جانا ہمارے مزاج میں ایسے داخل ہو گیا ہے کہ عدل ہمیں اجنبی لگتا ہے۔ وہ احسان نہیں کر رہا، عدل کرنے والا احسان نہیں کر رہا، یاد رکھیں، وہ صرف اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، صرف ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔